أبي سعيد الخضري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت امرأة من بني إسرائيل قصيرة تمشي مع امرأتين طويلتين فاتخذت رجلين من خشب وخاطرا من ذهب مغلق مطبق ثم خشعة مسكا وهو أطيب الطيب فمرت بين المرأتين فلم يعرفوها فقالت بيدها هكذا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کا تذکرہ فرمایا ہے. بنی اسرائیل میں سب سے پہلا فتنہ عورتوں کے واسطے سے آیا ہے. اول فتنہ بنی اسرائیل، عورتوں کے واسطے سے ان میں فتنہ آیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع میں فرمایا کہ لوگو، ان الدنیا حلوۃ خضرا، یہ دنیا بڑی میٹھی لگتی ہے، بڑی سبز و شاداب لگتی ہے. اللہ نے تمہیں اس میں ٹھہرایا ہے، دیکھنا چاہتے ہیں تم کیا کرتے ہو. لیکن ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا: فاتقوا الدنیا فاتقوا النساء، دنیا کے فتنے سے بچنا، عورتوں کے فتنے سے بچنا. دنیا اللہ کا فضل ہے، دنیا حسنہ بھی ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، دنیا اللہ کا فضل بھی ہے. وابتغوا من فضل اللہ، جاؤ اللہ کا فضل تلاش کرو. لیکن یہ دنیا فتنہ بھی ہے. عورت روئے زمین پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق المرأة الصالحہ خیر الدنیا، دنیا کی بہترین چیز. الدنیا متاع وخیر المتاع المرأة الصالحہ، نیک بچی، نیک عورت، نیک ماں، نیک بیوی، نیک بہنا. خیر المتاع، بہترین چیز ہے اس دنیا کی، بہترین چیز ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے: دنیا کے فتنے سے بچنا، عورتوں کے فتنے سے بچنا. جب یہ اپنے حدود سے تجاوز کرے، دنیا بھی تباہی ہے اور عورت بھی معاشرے کے لیے بربادی ہے. حد ہے نا، ایک حد ہے، حدود ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایک عورت تھی، پست قد تھا، اس کا قد چھوٹا تھا، لیکن وہ لوگوں میں نمایاں ہونا چاہتی تھی. تو وہ بڑی دو عورتیں میں جو بڑی مشہور تھی ان کے ساتھ چلا کرتی تھی. اور اس نے اپنی جوتے کے نیچے لکڑی کی ایڑی لگا رکھی تھی، اونچی لگے، لکڑی کی ایڑی اونچی لگے. اس نے انگوٹھی پہنی ہوتی سونے کی، اس میں ایک نگینہ ہوتا بند، اس میں وہ مشک بھر دیتی تھی. اور مشک بہت شاندار خوشبو کا نام ہے، وہ بھر دیتی تھی. اور پھر وہ چلتی، لوگ اسے نہیں پہچانتے کہ یہ وہی ٹھنگنی اور پست قد والی عورت ہے. اور اپنے ہاتھوں کو بہانے سے حرکت دیتی تاکہ خوشبو پھیلے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کا تذکرہ فرمایا کہ اس عورت نے چاہا کہ لوگوں کی توجہ لے لے، لوگوں کی توجہ لے لے، لوگوں کے دلوں پہ اثر انداز ہو، ان کے عقلوں پر غلبہ پا لے. یہ اس نے ہیلے اختیار کیے. نمایاں لگے، جوتے ایسے پہن لیے، سونے کی انگوٹھی، خوشبو، معطر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ دوسروں کے لیے نمایاں ہونا عورت، بلکہ یہ تو اس دور کی بات ہے، اب تو عورتوں کے لیے نمایاں ہونے کے لیے نہ جانے کیسی کیسی شکلیں ہیں. بلکہ بہت سارے بزنس تو چل ہی اسی پہ رہے ہیں.
بہت سارے بزنس تو چل ہی اس پہ رہے ہیں، اس لیے کہ مغربی تہذیب جو انسانیت کی بربادی کا دوسرا نام ہے، جس میں ایک ہی کام ہے کہ مرد عورت کا فرق مٹا دو، ان کو اس قدر ان کی آپس کا اختلاط، میل جول اور باہمی اتنا ایک دوسرے سے مربوط کر دو کہ مرد عورت کی یہ صنفیں ختم ہو جائیں۔ وَتَشَبَّهَتِ النِّسَاءُ بِالرِّجَالِ وَتَشَبَّهَ الرِّجَالُ بِالنِّسَاءِ، مرد عورت لگے، عورت مرد لگے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کا تذکرہ کیا جو نمایاں ہونا چاہتی تھی۔ اب نمایاں ہونے کے کیا کیا انداز ہیں؟ بالوں کا انداز، بناؤ سنگھار کا انداز، لباس پوشاک کا انداز، چال کا انداز، یہ ساری شکلیں اختیار کی جاتی ہیں۔ ایک مرتبہ ابو ہریرہ فرمانے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک عورت میرے پاس سے گزری خوشبو لگائی ہوئی، تو میں نے اس سے کہا یا امت الجبار، اے جبار کی باندی، یہ کیا کیا ہو تو نے؟ کہاں جا رہی ہو؟ کہنے لگی مسجد جا رہی ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ فرمائے تو نے خوشبو لگائی ہوئی ہے؟ کہا نام، میں نے خوشبو لگائی ہے۔ ابو ہریرہ فرمانے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ کہتے سنا ہے جو عورت خوشبو لگائے اور پھر مسجد جائے اس کی نماز قبول نہیں ہونی جب تک کہ وہ نہا نہ لے، غسل نہ کر لے، یعنی جب تک اس خوشبو کا اثر زائل نہ کرے۔ خوشبو لگا کے مسجد جا رہی ہو؟ حضرت عائشہ فرمایا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بنی اسرائیل کی انہی حرکتوں کی وجہ سے انہیں مسجد سے جانے سے روک دیا گیا، مسجد میں جانے سے روک دیا گیا۔ فتنہ ہے، فتنہ۔ عطر لگا کے جا رہی ہو، خوشبو لگا کے جا رہی ہو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ سنایا، اور آپ کی تعلیمات ہیں کہ عورت کا فتنہ ہے، اس میں احتیاط بہت ضروری ہے۔ ایک موقع پہ فرمایا کہ لا یخلون رجل بامرأة الا مع ذی محرم، کسی بھی اجنبی عورت کے ساتھ خلوت میں نہ رہو، ہاں کوئی اور محرم موجود ہو۔ جابیہ کے مقام پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خطبہ دیا، خطاب کیا۔ عبداللہ ابن عمر فرمانے لگے حضرت عمر نے خطبہ دیا اور اس خطبے میں فرمایا لوگو لا یخلون رجل بامرأة، کوئی اجنبی مرد کسی اجنبی عورت کے ساتھ خلوت میں نہ رہے، الا کان ثالثہما الشیطان، اس لیے کہ پھر تیسرا شیطان ہوگا، پھر شیطان ہوگا۔ کسی عورت کے پاس تنہائی میں جانا فتنے سے خالی نہیں ہے۔ ایاکم والدخول علی النساء، لوگو بچو عورتوں کے پاس جانے سے خلوت میں۔ ایک انصاری مرد کہنے لگا یا رسول اللہ، آپ کا دیور کے بارے میں کیا رائے ہے؟ دیور کے بارے میں بھائی کا بھائی اور شوہر کے رشتہ دار، دیور شوہر کا بھائی اور شوہر کے دیگر رشتہ دار، اس کے لیے سب کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے ہم، دیور دیگر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر دور اندیش کوئی ہو سکتے ہیں؟ اور انسانی نفسیات سے آپ سے بڑھ کر کوئی باخبر ہو سکتے ہیں؟ انسانی معاشرے میں شیطان کہاں کہاں سے وار کر سکتا ہے آپ سے بڑھ کر کوئی جان سکتا ہے؟ انسانی خاندانی زندگی کے اندر کہاں سے فساد اور کون سی سوراخ سے شیطان راستہ پا سکتا ہے آپ سے بہتر کوئی جان سکتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان لگے شوہر کے رشتہ دار تو موت ہیں، الحم الموت، وہ تو موت ہے۔ اگر اس سے اختلاط ہوتا رہا پھر بربادی ہے، اور میرے عزیزو آج مسلمان اپنی نبی کی اس دور اندیش تعلیمات سے بالکل بے خبر ہیں، نتیجہ یہ ہے ہنستے بستے گھر اجڑ رہے، طلاقوں کی کثرت ہے،
بھائی بھائی کے اندر نفرتوں کی آگ ہے، بلکہ قتل سے لے کر ہر گندگی کے پیچھے آپ کو یہی گندگی نظر آئے گی، یہی گندگی نظر آئے گی۔ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احتیاطیں بتا گئے ہیں، آج کا روشن خیال سمجھتا یہ تنگ نظری ہے، یہ دقیانوسی ہے، یہ انتہا پسندی ہے۔ اللہ کے نبی سے بڑھ کر روشن خیال کوئی نہیں، دور اندیش کوئی نہیں، اور میرے اور آپ کا خیر خواہ کوئی نہیں، میرے اور آپ سے بڑھ کر بھلا چاہنے والا کوئی نہیں۔ ہمارے ماں باپ ہم آپ پر فدا اور آپ پر قربان، جتنے میرے اور آپ کے وہ خیر خواہ ہیں، ہمارے ماں باپ اور ہم خود بھی اپنی ذات کے اتنے خیر خواہ نہیں ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دور اندیشی کی تعلیم ہے، دور اندیشی کی تعلیم ہے۔ پہلے مرد عورت میں ایک حیا، پردہ، شرم و حیا کی ایک چیز ہوتی تھی۔ آپ پیچھے جائیے 20 سال پہلے، آپ اپنے معاشرے میں یہ طلاقوں کی کثرت نہیں دیکھیں گے، یہ ہنستے بستے گھروں کا ٹوٹنا نہیں دیکھیں گے، یہ گھروں کا یہ انتشار۔ بدگمانیاں دیکھیے، کتنی بدگمانیاں، کتنی بد اعتمادی، نہ اس کو اس پر اعتماد، نہ اس کو اس پر اعتماد۔ وجہ کیا ہے؟ مرد عورت کا آزادانہ اختلاط، بدگمانیاں، بد اعتمادیاں، طلاقوں کی کثرت۔ بتائیے اس گھر میں سکون کہاں؟ اور اللہ کے نبی کیا کہہ رہے؟ اللہ کے نبی کیا کہہ رہے؟ اجنبی مرد کے ساتھ اجنبی عورت۔ ظاہر ہے باہر سڑک کے آدمی کے لیے گھر میں خلوت میں ملنا آسان نہیں ہے، لیکن جب قریبی رشتہ دار جو غیر محرم ہیں، جب ان کے ساتھ اختلاط کی کثرت ہوتی ہے، فتنے اور فروغ پاتے، فتنے اور فروغ پاتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میں اپنے جانے کے بعد اپنی امت کے لیے جو سب سے بڑا فتنہ سمجھتا ہوں، ما ترکت بعدی فتنۃ اضر علی الرجال من النساء، مردوں پر میرے جانے کے بعد جو سب سے بڑا فتنہ ہے وہ عورتوں کا فتنہ ہے۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں سب سے بڑا فتنہ عورتوں کا فتنہ ہے۔ یہی وجہ ہے قرآن میں، حدیث میں اللہ نے کہا ہے، اللہ کے رسول نے کہا ہے، کسی عورت کے لیے اپنے بناؤ سنگھار کا نمائش کرنا، یا جسم کے وہ اعضاء جو حسن و جمال رکھتے ہیں، ان کا غیر مردوں کے سامنے اظہار کرنا، یہ حرام ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک موقع پہ اتنی سخت بات فرمائی ہے، اتنی سخت بات فرمائی ہے، فرمایا جو عورت خوشبو لگا کر باہر جاتی ہے اور اس لیے جاتی ہے کہ لوگوں کی نظریں لے لے، وہ بدکار ہے، وہ زنا کر رہی ہے، اور جس کی نظر اس پہ پڑ رہی ہے وہ آنکھ بھی زنا کرنے والی۔ معاشرہ خراب ہوتا ہے، سوسائٹی خراب ہوتی ہے، نسب خراب ہوتا ہے، ہنستے بستے گھر جڑتے ہیں، مسلمان ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتا ہے، زندگیاں اجڑ جاتی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اللہ نے کہا تھا کسی عورت کے لیے جائز نہیں اپنے بناؤ سنگھار کا اظہار اپنے مرد کے سوا کسی اور کے سامنے، اپنے شوہر کے سوا کسی اور کے سامنے جائز نہیں۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تبرج الجاہلیت الاولی، زمانہ جاہلیت میں عورتیں بناؤ سنگھار کر کے باہر نکلا کرتی تھیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ مغربی تہذیب کا تسلط ہے اور اسی نظام تعلیم کا اثر ہے کہ اب یہ برائی نہ رہے، اب یہ گناہ نہ رہا، اور یہ چیز روز بروز بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ہمارا تاجر بھی ہے اور ہمارا جسے کہیں گے کاروباری بھی ہے، اور ہمارا بیچنے والا بھی ہے، اس نے اپنا سامان بھی بیچنا ہے، تو جب تک بے حیائی اور فحاشی کو سڑکوں پہ نہ عام کرے اس کے کپڑے بھی نہیں بیچتے، اس کا ساز و سامان بھی نہیں بکتا، اور سوچتا بھی نہیں ہے کہ میں چند ٹکوں کے لیے معاشرے کو کتنا گندہ کر رہا ہوں اور آنے والی نوجوان نسل کا ذہن کیسے اس میں تخریب پیدا کر رہا ہوں۔ پہلے یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی، آج سے 20-25 سال پہلے، 15 سال پہلے یہ گندگیاں صرف سینماؤں پہ ہوا کرتی تھی، اور رمضان کے اندر ان سینماؤں پر بھی کپڑا ڈال دیا کرتے تھے، کپڑا۔ یہ گندگیاں سینماؤں پہ ہوا کرتی تھی، رمضان میں ان پر بھی کپڑا ڈال دیا کرتے تھے، لیکن یہ سلو پوائزن ایسی دی گئی
کہ گھر کے ڈرائنگ روم کے اندر بھی آ گیا، ٹی وی کے اسکرین پر بھی آ گیا، ہر ایک کے ہاتھ میں بھی آ گیا، تو اتنی عام ہو گئی کہ اب رمضان میں بھی یہ گندگیاں ہر سڑک پہ موجود ہیں. نہ ماتھے پہ بل آتا ہے اور نہ کان پہ جوں رینگتی ہے، اس لیے کہ یہ گندگیاں اتنی عام ہو گئی کہ زندگی کا حصہ بن چکی ہیں. لیکن اس سے ہماری نسل کتنی برباد ہو رہی ہے، ذہنیت کتنی خراب ہو رہی ہے. شرم و حیا کا کیسا بیج مارا جا رہا ہے، شرم و حیا کا کیسا بیج مارا جا رہا ہے. اس لیے شادیاں ہوتی نہیں، طلاق پہلے ہوتی ہے، رخصتی ہوتی نہیں، طلاق پہلے ہو چکی ہوتی ہے. ابھی ماں کے گھر سے ہوئی کوئی نہیں، نکاح ہوا، گھر پہلے ٹوٹ گیا. اب آپ عدالتوں میں جائیں تو ان سے پوچھیں سب سے زیادہ کیسز کیا ہیں، کہیں گے طلاق کے. سب سے زیادہ کیس کس ہیں؟ خلا کے. بس ساری قوم کا کام اب یہی رہا ہے. یہ غلط نظام تعلیم، غلط معاشرت، یہ مرد عورت کا آزادانہ میل جول، اسکول سے لے کر کالج تک، کالج سے لے کر یونیورسٹی تک، یونیورسٹی سے لے کر خوشی غمیوں کے اندر، اس سے لے کر دفتر کے اندر، ہر جگہ مرد عورت کا. اللہ کے نبی نے بتایا بہت بڑا فتنہ ہے، اس لیے کہ مرد کی فطرت میں ہے عورت کی کشش، عورت کی فطرت میں ہے مرد کی کشش. جب دونوں کی کشش بھی ہے اور آپ نے انہیں آزاد چھوڑ دیا، پھر کیا ہونا ہے؟ پھر کیا ہونا ہے؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنے سے آگاہ کیا. اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ مجھے احتیاط کرنے کی ضرورت نہیں، میں اس فتنے میں نہیں پڑ سکتا. حضرت عثمان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایک واقعہ بتایا کہ ایک شخص تھا ممن کان قبلکم، پہلے لوگوں میں، کان یتعبد، بڑی عبادت کرتا تھا، ویعتزل النساء، عورتوں سے الگ بھی رہتا تھا. ایک عورت کی نظر پڑتی چلی جاتی، پڑتی چلی گئی، فتنوں میں مبتلا ہو گئی. اس نے اپنی خادمہ بھیجی، جاؤ عثمان کو بلا کے لے آؤ اور اس سے کہو کہ مجھے آپ سے کام یہ ہے کہ میں آپ کو اپنی گواہی کا ذمہ دار بنانا چاہتی ہوں، کہ میرے اوپر گواہی ہے، آپ میری طرف سے جا کے کہیں مجمع میں گواہی دینی ہے، آپ تشریف لے آئیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے آئے. عثمان فرمانے لگے کہ وہ شخص آ گیا جو بظاہر عبادت کرتا تھا، اس عورت کے کہنے پر جیسی اندر داخل ہوا اس نے کیواڑ بند کر دیا. اس نے کہا میری خواہش پوری کرو، شراب پڑی ہے، یہ گلاس پی لو، یہ لڑکا ہے اسے قتل کر دو، تینوں میں سے ایک کرنا ہوگا ورنہ چیخ ماروں گی بدنام کر دوں گی، چیخ ماروں گی بدنام کر دوں گی. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ اس شخص نے دیکھا کہ چھٹکارے کی شکل کوئی نہیں، کہا مجھے شراب کا پیالہ دے دو. پی لیا، جب پی چکا کہا ایک اور دے دو. جب ایک اور دیا، نشے میں آیا، زنا بھی کر لیا، اس لڑکے کو بھی قتل کر لیا. تو عثمان فرمانے لگے لوگو اجتنبوا الخمر فواللہ لا یجتمع الایمان، لوگو شراب سے بچو، اس لیے کہ شراب و ایمان دونوں اکٹھے نہیں ہوا کرتے. اس لیے کہ شرابی پھر وہ حرکتیں کرتا ہے کہ حیوانیت بھی وہاں بس ہو جاتی ہے، حیوانیت بھی وہاں بس ہو جاتی ہے. فرمایا وَإِدْمَانُ الْخَمْرِ فِي قَلْبِ رَجُلٍ، یا تو شراب رہے گی اندر یا ایمان رہے گا، دونوں چیزیں نہیں رہ سکتی، دونوں چیزیں نہیں رہ سکتی. مغربی معاشرے کا حصہ ہے شراب اور عورت، شراب اور عورت مغربی معاشرے کا حصہ ہے. لیکن میرے عزیزو وہ ساری گندگیاں آہستہ آہستہ ہمارے معاشرے میں آتے چلی جا رہی ہیں. عورت بھی شراب بھی، عورت بھی شراب بھی. پھر یہ شخص سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن ایمان والا نہیں ہو سکتا، سب کچھ ہو سکتا ہے ایمان والا نہیں ہو سکتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنے سے ڈرایا ہے. احتیاط ضروری ہے. مرد کا ایک اپنا دائرہ کار ہے زندگی کا، عورت کا ایک الگ دائرہ کار زندگی ہے. درمیان میں شرم و حیا کا پردہ ہے، درمیان میں شرم و حیا کا پردہ ہے. جب تک یہ نہیں ہوگا کبھی ازواجی زندگی کا حسن نصیب نہیں ہو سکتا، اعتماد نصیب نہیں ہو سکتا، خالص خلوص کی محبتیں نصیب نہیں ہو سکتی. جس قدر معاشرہ بے حیائی کی طرف جا رہا ہے، گھروں کی زندگی کا سکون رخصت ہوتا چلا جا رہا ہے.
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنے سے آگاہ کیا، اور اللہ رب العزت ہمیں اس سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام طور پہ جب خطبہ دیا کرتے تھے تو دو باتیں فرمایا کرتے تھے: لوگو شراب سے بچو اس لیے کہ یہ ہر برائی کی جڑ ہے، اور فرماتے عورتوں کے فتنوں سے بچو اس لیے کہ شیطان انہیں جال کے طور پہ استعمال کرتا ہے، اور اس کے ذریعے بڑے بڑے کے عقلوں کو شکار کر لیتا ہے، بڑے بڑے کے عقلوں کو شکار کر سکتا ہے۔ اللہ رب العزت ہر فتنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔